اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سپریم کورٹ کے باہر، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز میڈیا سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پٹیشنر کی جانب سے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے آرگیومنٹس کا دوسرا مرحلہ بھی سنا، جو کہ بریک کے بعد آ کے انہوں نے پیش کیا۔ واضح طور پر ججز نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا، آپ یہ بتائیے کہ جو 2006 سے پہلے ان پراپرٹیز کے تحت جو آپ کا الزام ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی آپ ثبوت پیش کریں۔ اور پورے آج صبح سے لے کے ابھی تک جو کچھ بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ دبئی میں موسم کیسا تھا، کتنی بارشیں ہوئیں، درجہ حرارت کیا تھی، کس قسم کا وہاں پر زمین لی گئی، کس قسم کی لیز کی گئی، کون سا اگریمنٹ تھا، ان ساری کی ساری باتوں میں ابھی تک جو دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کا کیا تعلق ہے، وزیر اعظم صاحب کا کئی نام بتا دیں، وزیر اعظم صاحب کے کہیں اس کی کوئی کڑی جڑتی ہوئی بتا دیں، اس کے بارے میں بھی کوئی چیز پیش نہیں ہوئی۔ بلکہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو پچھلے 7 ماہ کے دوران ایک واہ ویلا مچایا جا رہا تھا، جس کے تحت یہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے رقم باہر گئی ہے، کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کہ ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، کہ یہاں پر جو ہے اثاثے چھپائے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بتائی گئیں کہ یہ کرپشن کے پیسے اور رنگے ہاتھ پکڑے گئے اور یہ ثبوت ہے۔ لیکن جب کہ عدالت میں ہم آئے تو آج وہ سارا کا سارا کیس جو ہے اس سے ہٹ گئے ان کے وکیل۔ آج انہوں نے جو کیس بنایا ہے وہ نہ کرپشن کا ہے، نہ منی لانڈرنگ کا ہے، نہ ٹیکس ایویژن کا ہے، نہ اثاثے چھپانے کا ہے۔ آج جو انہوں نے کیس بنایا ہے خصوصاً وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ غلط بیانی کا ہے۔ وہ ساری بات ادھیڑ چپیڑ کے لپیٹ کے پھینک دی جو عوام کو بتاتے رہے، اور آج آ کے بالکل نئی رام کہانی انہوں نے پیش کر دی ہے کہ جناب یہ سارا کا سارا کیس جو ہے غلط بیانی کا ہے۔ اور غلط بیانی کیا ہے کہ جہاں پر ایک جملہ ہے وزیر اعظم کی سپیچ، وہ بھی سلیکٹیو ریڈنگ کی ہے، توڑ مروڑ کے ان ہنسوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، 3 تقریروں، ایک پارلیمنٹ میں اور دوسری جو 2 قوم کو ایڈریس تھے جو ان کے من پسند اور من گھڑت ہیں، اور اس میں سے ایک رام کہانی بننے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں وزیر اعظم واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ وسائل اور ذرائع۔ اس کے پہلے جو جملے ہیں اس میں 2 انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک گلف سٹیل کا ذکر کیا ہے اور ایک عزیزیہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ان کا من پسند طریقہ کار یہ ہے کہ صرف عزیزیہ کا حصہ لے کے کہتے ہیں جی یہ ہے وہ وسائل۔ ایسا نہیں ہے، آپ جملے دیکھیں، گلف سٹیل بھی مینشنڈ ہے اور اس کی صرف تفصیل اب سامنے آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر آج ایک شکست کا سما رہا ہے پٹیشنر کے لیے، اور بخاری صاحب نے کوئی ایسا نقطہ نہیں پیش کیا، کسی قسم کا ایسا نقطہ نہیں پیش کیا جس میں جو موقف ہے حسین نواز صاحب کا کہ 2006 کے بعد یہ مالک بنے، کہ وہ اس سے پہلے کے کوئی ثبوت بار بار پوچھنے کے باوجود، اور اپنے تمام موقف سے یہ فرار ہو چکے ہیں، اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ آج ایک بالکل نئی کہانی جس کا نہ کوئی تعلق پینما پیپر سے ہے، صرف 2 جملے جو ہیں تقریر کے ان کو توڑ مروڑ کے 2 تقریروں کے درمیان تو پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ، اور قطری شہزادے کا 1 منٹ پلیز۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو کورٹ بیٹھے گی اس میں انہوں نے 35 منٹ مانگے ہیں، تو جو 7 ماہ یہ بات نہیں کر سکے، 5 مہینے تک یہ درخواست نہیں جمع کروا سکے سپریم کورٹ میں، اس میں 35 منٹ میں ہم بڑی خوشی سے ان کو سنیں گے، انتظار کریں گے کہ کیا وہ بتاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس میں کسی قسم کا بھی وزیر اعظم صاحب کو اس سارے سلسلے کو ملوث کیا جا سکے۔ یہاں پہ ایک اور بات بنیادی ہے، وہ یہ کہ عدالت نے یہ بار بار کہا کہ آپ کچی دیواروں پہ قدم مت رکھیں۔ بخاری صاحب، آپ کچی دیواروں پہ قدم رکھیں گے تو گر جائیں گے۔ آپ ان اخبارات پہ یا ان اخبارات کے